والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض جینا صاحب معطر وسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصاحبہ فرماؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں۔ پچھلے جمعے بھی ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق سماعت کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی فضیلت والے ہیں، کتنی شان والے ہیں، کتنی رفعتوں والے، کتنی عظمتوں والے ہیں۔ مزید انشاءاللہ العزیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق ہم سماعت کریں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ ذات کریمہ ہے کہ دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفاقت، آپ کی قرابت داری، آپ کی دوستی یہ عالم ارواح میں بھی تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے اس کے اصحاب کو چن لیا ہے۔ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، کوئی اتفاقی ان کو یہ دوستی یا حضور کا ساتھ نہیں ملا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین جل شانہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ تھے جو حضور کا قرب حاصل کرتے تھے، حضور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ حضور کے جتنے بھی اصحاب ہیں یہ سب اللہ رب العالمین جل شانہ کے چنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، اللہ کی مرضی سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار بنے، حضور کے اصحاب بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تمہیں وہ وقت یاد ہے عالم ارواح کا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ سے
ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں، تو سب سے پہلے آپ نے عرض کی قالوا بلا، اے مولا تو ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جواب دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عالم ارواح میں بھی حضور کے ساتھ تھے، اور دنیا کے اندر حضور کے ساتھ ہی بچپن گزرا، جوانی، بڑھاپا، اور پھر آج حضور کے ساتھ ہی مزار میں حاضر ہیں۔ تو یہ ایسی قرابت ہے، ایسی رفاقت ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ مومن کبھی بھی ابو بکر اور عمر سے بغض نہیں رکھے گا، اور مومن کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، ایسا مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر میری محبت تو ہو مگر ابو بکر اور عمر کا پیار نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری طرف حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام علیہ مردوان سارے ہی یہ جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ جو عظمت والی ہستی ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ متفقہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا فیصلہ تھا، اور اس پہ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام سارے متفق تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور کے بعد خلیفہ مقرر کیا جائے، کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد لوگ اختلاف کریں گے۔ اس پہ مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ لوگ میرے جانے کے بعد اختلاف کریں گے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، یہ اس پہ الجھیں گے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق کو ایسی شان و فضیلت عطا فرمائی ہے کہ لوگ اس بات پہ متفق ہو جائیں گے کہ ابو بکر صدیق ہی پہلے خلیفہ ہوں گے، انہی کو ہی چنا جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز احادیث مبارکہ میں، بخاری اور مسلم مشکوٰۃ شریف میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ کسی نے بھی کوئی اختلاف ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا۔ آپ کی مجلس میں سارے لوگ موجود تھے، جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے علی نظر نہیں آ رہا، علی کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو نہیں آئے، وہ کہیں مصروف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو علی، آپ حضور کے چچا دار بھائی بھی ہو اور حضور کے داماد بھی ہو، لہذا لوگوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے، مگر میں اتنی دیر تک خلافت کی منصب پر نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے آپ کو خلیفہ تسلیم نہیں کروں گا جب تک کہ آپ کا فیصلہ نہ سنوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو کس طرح خلیفہ
ظاہر حیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سے 18 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے یا کہیں تشریف لے کر جانا تھا تو آقا کریم علیہ السلام کی غیر موجودگی کے اندر ابو بکر صدیق نے ہی نمازیں پڑھائی اور ان کے پیچھے سارے اصحاب نے نمازیں پڑھی. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ موجود نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں موجود تھے. حضور نے فرمایا کہ کسی کو کہو نماز پڑھ رہے ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے. بلال حبشی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عرض کی کہ آپ جماعت کروائیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر پڑھ دی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. جب تکبیر تحریمہ کہی گئی اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ کے اندر آواز کو سنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی لا لا لا، نہیں نہیں نہیں. جس قوم کے اندر ابو بکر ہو اس قوم میں کوئی دوسرا امام نہیں ہو سکتا. جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے تب تک جماعت نہیں ہوگی. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے آپ نے پھر آ کر کے امامت کروائی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے علاوہ میرے بعد کوئی بھی مصلی امامت میں نہیں کھڑا ہوگا. تو حضرت مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر میں کون ہو سکتا ہوں کہ آپ کو خلافت سے روکوں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے اندر ہی آپ کو مصلی عطا فرما دیا تھا، آپ کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اجتماعی طور پر ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں اور جن کے ساتھ مخالفت کی جا رہی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ جو موازنہ کیا جا رہا ہے اس دور کے اندر، 1400 سال کے بعد جو موازنہ کیا جا رہا ہے، جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جبکہ سارے صحابہ نے متفقہ طور پر ابو بکر صدیق کو افضل کہہ دیا، سب نے متفقہ طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ چن لیا، سب نے متفقہ طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو قبول کر کے ان کے پیچھے نمازیں ادا کر لی. کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. آج 1400 سال کے بعد ایک داڑھی منڈا اور سر سے ننگا جس کو علی پہ نہیں آتی صرف اور صرف اختلافات کی بات کرتا ہے، لوگوں کو الجھانے کی بات کرتا ہے، لڑائی جھگڑوں کی بات کرتا ہے اور اسی انداز کے ساتھ لوگوں کو وگرانے کی بات کرتا ہے، تو یہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا متفقہ فیصلہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور آ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ اے محبوب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کے بعد کائنات کے اندر کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے جبریل میرے محبوب سے جا کے کہہ دو کہ اگر کوئی افضل ترین آپ کے پاس ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب یہ ساری باتیں واضح ہو گئی، ساری باتیں سامنے آ گئی، تو اب ایک نیا تماشا شروع ہو گیا. وہ کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روحانی خلیفہ تھے، اپنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیاسی خلیفہ تھے اور علی رضی اللہ
کی کوئی بات نہیں بنی تو یہاں پر آ کر کے اپنی کیا سائیاں شروع کر دی اور عوام کے ذہنوں کو منتشر کرنا شروع کر دیا. ہاں وہ تو سیاسی خلیفہ تھے اور حضرت مولا مشکل کشا پہلے خلیفہ ہیں اور یہ روحانی خلیفہ ہے. اب پہلے خلیفہ کون مانتے ہیں؟ حضرت مولا مشکل کشا کو. آپ سب کو پتا ہے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے خلیفہ رافضی مانتے ہیں کہ حضرت علی ہی پہلے خلیفہ ہیں. اور اہل سنت و جماعت کے اندر بھی ایک ایسا جو ہے وہ انتشار شروع ہو گیا کہ یہ لوگ بھی اب اسی ڈگر پہ چلنا شروع ہو گئے. اب ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آیا تو اب سیاسی اور روحانی کی طرف آ گئے. نہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سیاسی روحانی کا لفظ استعمال فرمایا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد فلانا سیاسی ہوگا تو فلانا روحانی ہوگا. نہ اصحاب نے، نہ اہل بیت اطہار نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ فقہاء کرام نے، کسی نے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ دو خلیفہ تھے، ایک روحانی تھا ایک سیاسی تھا. اب لوگوں نے اس بات کو عام کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو الجھانا شروع کر دیا. تو یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اب بتائیے کہ ایک مولوی جب سیاست میں آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ یار ایسا کام دے مسجد نہ لے سیاست نہ دے نہیں گا. یہ سیاست جو بڑھ گیا ہے، فلانا مولوی سیاست چاہ گیا، ٹیگڑا مولوی سیاست چاہ گیا. اب مجھے بتائیے جو ایک عام مولوی امامت کرا رہا ہے، مسجد کے نظام کو سنبھال رہا ہے اور اس کو لوگ سیاسی طور پہ ایکسپٹ نہیں کر رہے کہ جناب اس کا کام تو نمازیں پڑھانا ہے، اس کا کام تو مسجد میں رہنا ہے. اب اس کو سیاسی ایکسپٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب وہ روحانی ہے. مطلب وہ روحانی ہے جو نمازیں پڑھا رہا ہے، مسجد کے نظام کو سنبھال رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، وہ روحانی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کام کرتے تھے؟ نماز پڑھاتے تھے، مسجد کے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے، دین کے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے، اور اسی طرح جو دینی معاملات تھے، جو شرعی معاملات تھے، اس کو ڈسکس کرتے تھے. اب اس میں سیاست والی بات کون سی ہے؟ تو یہ ایک نئی سوچ اور نیا انتشار اہل سنت و جماعت میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی. جب یہ کہہ دیا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام کائنات میں افضل ترین ہیں، اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک بندہ حضور کے بعد تمام کائنات میں افضل ہے تو پھر ہر بات میں افضل ہے. پھر حضور نے ایک ایک چیز کو واضح کر کے بیان فرما دیا. فرمایا ہے ابو بکر اتنی دیر تک جنت میں کوئی نہیں جائے گا جب تک کہ تو جنت میں داخل نہیں ہو جائے. اے ابو بکر کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کا حساب لے گا، ہر کسی کو حساب دینا پڑے گا، مگر اے ابو بکر تو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جائے. جب اللہ رب العالمین تجھے فرمائے گا ابو بکر تو جنت میں چلا جا، تو پھر حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مالک و مولا میں اتنی دیر تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے محبت کرنے والے میرے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بات ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر حضرت حضرت جبریل امین علیہ السلام ان سے دریافت فرمائی، ان سے پوچھا کہ اے جبریل قیامت والے دن سب کا حساب ہوگا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ سب کا حساب ہوگا. تو فرمایا کہ ابو بکر کا، عرض کی کہ ابو بکر کے سوا سب کا حساب ہوگا. فرمایا کہ ابو بکر کو کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے عرض کی اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ اے ابو بکر تم جنت میں چلے جاؤ، باقی سب کا حساب ہوگا. اور پھر ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. اچھا یہ بھی علم غیب ہے، یہ علم غیب ہے کہ قیامت والے دن کیا ہونا ہے، یہ کس کو پتا ہے؟ اور پھر لفظ ٹو لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان فرما دی
کہ اللہ رب العالمین سب کا حساب لے گا اور ابو بکر کا حساب نہیں ہوگا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ فرمائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مالک و مولا میں اتنی دیر تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں. پھر اللہ رب العالمین ان کو حق کی شفاعت عطا فرمائے گا کہ اے ابو بکر جا تجھے اجازت ہے، جو تجھ سے پیار کرنے والا ہے، جو محبت کرنے والا ہے، لہذا ان کا بھی ہاتھ پکڑ اور جنت میں لے جا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق ایک تو یہ واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد کائنات کے اندر سب سے افضل ترین جو ہستی ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. اب خلافت کا جس طرح معاملہ ہے، جس طرح خلافت میں ترتیب ہے، اسی طرح افضلیت میں ترتیب ہے. یہ ذہن میں رکھیے، اہل سنت و جماعت کا موقف اور عقیدہ اجماع یہی ہے کہ جس طرح خلافت میں ترتیب ہے اسی طرح افضلیت میں ترتیب ہے، اسی طرح ولایت میں ترتیب ہے. مثال کے طور پر پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. تو اسی طرح فضیلت کی ترتیب ہے، اسی طرح ولایت کی ترتیب ہے کہ افضل ترین ہستی سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر فاروق اعظم، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ترتیب اہل سنت و جماعت کے اندر اجتماعی طور پر یہ قائم ہے، اور یہ ترتیب خلافت میں بھی ایسے ہے، فضیلت میں بھی ایسے ہے، ولایت میں بھی ایسے ہے. تو ہم اہل سنت و جماعت جس طرح ترتیب قائم ہے اسی طرح افضلیت کو بھی مانتے. تو اب یہ کہے زمادم مستقل اندر تو علی دا پہلا نمبر، تو یہ رافضیت ہے، یہ سنیت نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھنا کہ دوزخ سے آزاد ہے. اور پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پہ واجب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو الحسن اے علی، آپ کو مخاطب کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو میرا مقام ہے، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عرف و علا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کا مقام اللہ کے ہاں ہے کہ اللہ کے وہ حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح ابو بکر کا مقام میرے نزدیک ہے کہ یہ سارے جتنے بھی میرے اصحاب ہیں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو مخاطب کر کے آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کے ہاں میرا مقام ہے اسی طرح ابو بکر کا میرے ہاں مقام ہے. اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا فرمایا اور انہیں غلابی حوریں کہتے ہیں. ان سے صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی نکاح کریں گے. مگر آگے حضور نے فرمایا ابو بکر کو ایسی 400 حوریں ملیں گی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، بس میرا جس آسمان سے گزر ہوا وہاں میں نے اپنا نام دیکھا اور اپنے ساتھ ابو بکر کا نام بھی دیکھا.
پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جس کے جو احسان تھے میں نے ان سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسانات مجھ پہ اتنے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ ہی ان کے احسانوں کا بدلہ جھکائے گا. میں نے دنیا کے اندر جس نے مجھے جو دیا تھا, جس نے جو احسان کیے تھے, میں نے ان کے احسانوں کا بدلہ جھکا دیا, ان کے احسانوں کا بدلہ دے دیا. اور پھر دوسرے مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جس نے مجھے جو مال دیا تھا ان سب کے مال کو میں نے لوٹا دیا, واپس کر دیا. سب کے مال نے فائدہ دیا ہے مگر ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے. حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آپ جب اسلام لے کر آئے تقریباً 40,000 درہم یا دینار آپ کے پاس تھے. جب دنیا سے رخصت ہوئے آپ کے پاس کوئی درہم اور دینار نہیں تھا. جب دنیا سے رخصت ہوئے کوئی درہم اور دینار نہیں تھا. 40,000 درہم اور دینار آپ کے پاس تھے جو سارے کے سارے اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قربان کر دیے, سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے 40,000. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تو بہت زیادہ مال تھا, بہت زیادہ مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا, خیرات کیا, صدقہ کیا. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا ابو بکر صدیق کے مال کا کمپیریزن کریں تو 40,000 درہم تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. مگر بات ہے فائدے کی, بات فائدے کی ہو رہی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے دیا ہے اتنا فائدہ کسی کے مال نے نہیں دیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ارشاد فرمایا جس کے جتنے احسانات تھے سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے جھکا دیا ہے, سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے. کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہی ان کے احسانوں کا بدلہ جھکائے گا. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کون سا اختیار نہیں تھا, کون سی چیز نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو عطا نہیں فرمائی. دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ نے شفاعت کا مجرا بھی سنا دیا کہ کل قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں گا, کل قیامت میں تیری شفاعت کروں گا. حضور نے جنت کا مجرا بھی سنا دیا کہ اے فلاں بن فلاں تو جنتی ہے, اے فلاں بن فلاں تو جنتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت بھی بانٹی, شفاعت کا مجرا بھی سنا دیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بے ایمان تھے ان کے لیے دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی. جو بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جس نے جو مانگا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وہ عطا فرمایا. مگر اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کائنات کے اندر جس نے مجھ پہ جو احسانات کیے ہیں سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے جھکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے, کہ ابو بکر کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں, دین پہ اتنے احسانات ہیں, شریعت پہ اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ ہی جھکائے گا, اللہ ہی بدلہ عطا فرمائے گا. اب کیسے احسانات ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا میری امت پہ فرض ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر ادا کرے اور ابو بکر سے پیار کرے, ابو بکر سے محبت کرے. یہاں تک حضور نے فرما دیا کہ ابو بکر سے پیار کرنا, ابو بکر سے محبت کرنا یہ تم پہ واجب ہے, ان کا شکر ادا کرنا یہ تم پہ واجب ہے. جو ابو بکر سے پیار نہیں کرتا, ابو بکر سے محبت نہیں کرتا, وہ حضور سے بھی محبت نہیں کرتا, حضور سے بھی پیار نہیں کرتا. کیونکہ جن اصحاب کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں, جن چیزوں کے ساتھ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں کہ ساری محبت کا جو محور ہے, جو مرکز ہے وہ حضور کی ذات ہے. جس کو نبی سے محبت ہو گئی, جس کو نبی سے نسبت ہو گئی, حضور کو جس کے ساتھ نسبت ہو گئی ہمیں اس سے پیار ہو گیا, ہمیں اس سے محبت ہو گئی. ہمارا مرکز, ہمارا محور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم
ہم کسی کو اس کی اپنی ذات سے نہیں مانتے. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے. اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ حضور کے اہل بیت ہیں. اصحاب سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ حضور کے اصحاب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قصہ اٹھنی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ حضور کی اٹھنی ہے. کائنات کے اندر اور بھی بڑی اٹھنیاں ہیں مگر حضور کی اٹھنی کا ہی ذکر کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کا ہی ذکر کیوں؟ اتنے ہمانا کا ہی ذکر کیوں؟ اور بھی بڑے درخت ہیں مگر اسی درخت کا ذکر کیوں؟ حضور کے منبر کا ہی ذکر کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو نسبت ہو گئی، حالانکہ گدھا یافور ہے، گدھا یافور ہے، اس سے ہی ہمیں محبت کیوں ہے؟ اس سے ہی پیار کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حضور کا یافور ہے، حضور کا گدھا ہے. اگر حضور کا گدھا ہے تو اگر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا ہے تو ہم نے بھی اسے قبول کر لیا ہے کیونکہ اس کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے. تو جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، محبتوں کا محور حضور کی ذات ہے، محبتوں کا مرکز حضور کی ذات ہے. تو ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے. اب حضور کے اصحاب سے محبت ہے اس وجہ سے کہ وہ حضور کے اصحاب ہیں. اہل بیت سے پیار ہے کس وجہ سے کہ وہ اہل بیت حضور سے جو ہے وہ نسبت رکھتے ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں. تو میں بھی چھوڑ پیارے محترم اسلامی بھائی، ہم اپنے طور پر کسی سے محبت نہیں کرتے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے محبت کرنا، ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری امت پہ فرض ہے کہ ان کا شکر ادا کرے، ان سے محبت کرے. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اگر پہلے خلیفہ نہ بنتے تو کائنات کے اندر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوتا. کہ اتنا بڑا احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کا، اتنا بڑا احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے کہ اس نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی. ابو بکر ہر کسی کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب صحابہ سے افضل ہے. یہ حضور کا فرمان ہے، ابو بکر سے بڑھ کے کسی کو فضیلت نہ دو. اور اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے. اے ابو بکر، اللہ قیامت کے روز مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا. قیامت کے روز اللہ مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا مگر تجھ پہ خاص تجلی فرمائے گا. پھر فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے کسی نہ کسی کو بلایا جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہے ہاں ہے ابو بکر، وہ تم ہی ہو جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. جنت کے 8 دروازے آواز دے رہے ہوں گے اے ابو بکر مجھ سے گزر کے جنت میں داخل ہو جا، اے ابو بکر مجھ سے گزر کے جنت میں داخل ہو جا. یعنی جنت کے دروازے بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ابو بکر مجھ سے داخل ہو، ابو بکر مجھ سے داخل ہو، ابو بکر مجھ سے داخل ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، تمہارے گھروں کی چوکھٹ پر اندھیرا ہے مگر ابو بکر کی چوکھٹ پر اجالا ہے، رب کا نور برس رہا ہے. پھر مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ 360 خصلتیں ہیں، 360 خوبیاں ہیں، اور اگر ایک خوبی کسی انسان میں پائی جائے
ایسا شخص بھی ہے جس کے اندر وہ 360 خوبیاں ہیں، 360 فضیلتیں ہیں، 360 خصلتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر وہ تم ہی ہو جس میں 360 خوبیاں ہیں. وہ 360 کی 360 خصلتیں تمہارے اندر ہیں. اگر ایک خوبی کسی بندے میں پائی جائے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، تو جس ہستی کے اندر 360 خوبیاں ہوں اس ہستی کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. تو میرے بیچ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو کھول کھول کے بیان کیا، اور پھر اسی کو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور اہل بیت اطہار نے بیان کیا. کبھی بھی کسی نے بھی اہل بیت اطہار یا کسی آل رسول نے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ابو بکر پر فضیلت نہیں دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کر چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ابو بکر پہ فضیلت دی میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. خود بیان فرمایا ہے کہ میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے کی سزا کیا ہے؟ اسے 80 کوڑے لگائے جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ابو بکر سے افضل کہا میں اس کو کوڑے ماروں گا. اور پھر اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو آپ نے یوں بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا امیر المومنین اے علی المرتضی، میں ایک ایسے گروہ کے پاس سے گزرا جو ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جو شریعت میں جائز نہیں تھا. آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا خالق کائنات کی قسم صرف حقیقی مومن ہی دونوں ابو بکر عمر سے محبت کرے گا. حقیقی مومن ہی ابو بکر عمر سے محبت کرے گا. اور فرمایا بدبخت اور بے دین ہے جو ان سے نفرت کرتا ہے. پھر آگے مزید آپ نے فرمایا ان سے بغض رکھنے والا، ان سے جو محبت نہیں کرتا، ان سے بغض رکھنے والا بے دین ہے. اور آپ نے فرمایا ان سے محبت ہی حقیقی ایمان ہے اور ان سے نفرت بے دینی ہے، بے ایمانی ہے. پھر آپ سارے اصحاب کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بھائیوں، وزیروں، دوستوں، قریش کے سرداروں اور مسلمانوں کے روحانی والدین کا اس طرح ذکر کرتے ہیں، حالانکہ میں اس پر اس شخص کو سزا دوں گا اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں. وہ اشخاص جو ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر میں اس شخص کو سزا دوں گا جو ابو بکر و عمر ان کے متعلق بری گفتگو کرے، ان کو برا بھلا کہے. تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ تو فرمائیں کہ میں ابو بکر و عمر سے بغض رکھنے والے یا ان کو برا بھلا کہنے والے ان کو سزا دوں گا. اور آج شیعان علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے علی کی ہی بات تو نہیں مان رہے، حضرت مولا مشکل کشا کے فرمان کو نہیں مان رہے. تو حضرت مولا مشکل کشا سے محبت ہے تو پھر ابو بکر و عمر کو بھی ماننا پڑے گا. حضور سے محبت ہے تو ابو بکر و عمر کو ماننا پڑے گا. اور پھر اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو آپ ہستیاں
ان کے ماننے کے محتاج تھوڑی ہیں. کوئی نہیں بھی مانتا تو وہ تو صدیق ہے، کوئی نہیں بھی مانتا وہ تو جنتی ہے، کوئی نہیں بھی مانتا تو وہ آج بھی حضور کے پیروں میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بھی مانتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے فرما دیا کہ ہم دونوں دنیا کے اندر بھی اکٹھے تھے، قبر میں بھی اکٹھے ہوں گے، حوض کوثر میں بھی اکٹھے ہوں گے، جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ ہم نے سماعت کر لیا ہے. تو لہذا فتنوں کا دور ہے اور لوگ طرح طرح کی جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں. تو تحقیق کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ کتابیں بھری پڑی ہیں. 1400 سال پہلے جو اصحاب نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو لہذا اپنے ذہنوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.